میں میرا بھی جو کیس ہے اور پہلے بھی کئی آپ نے دیکھ لی اور جو ابھی آج ہم اس میں پیش ہوئے لاسٹ والے کیا تھا کس طرح اور جو نیب والا کیس ہے یہ سب بہار میں اس لیے آج آپ پیش ہوئے اگر انہوں نے کے وکلا کی ہڑتال ہے ڈیٹ چینج 10 نومبر کا ڈیٹ دیا گیا ان شاء اللہ تعالیٰ 10 نومبر کو جی جی یہ دوبارہ میڈیسن حاضر ہوں گے مگر بہت بدقسمتی کی بات ہے صرف جی جی ہمارے نہیں یا ہماری ذات کے لیے یا ہمارے لیڈرشپ کے لیے یا پی ملت کے لیے یا اوکے اپوزیشن کے لیے پی ڈی ایم کے لیے بلکہ ساری پاکستان کے عوام کے لیے یہی بدقسمتی کی بات ہے اور سارے پاکستان کی اوکے 22 کروڑ عوام جیسے سفر ہو رہے ہیں کہ کس طرح نالائق ترین دورہ آئی ہوئی ہے کس طرح لوگ اس گورنمنٹ کو اور اس ملک کو چلا رہے ہیں اس کا ایجنڈا صرف اور صرف مخالفین کے خلاف مقدمات بنانا اور بے انتہا جھوٹ بولنا اس کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے کہ عوام کو تکلیف دے دے ملک کو آگے لے کے جائے جو مشکلات ہیں اس کے لیے بھی سوچ لے جو ایک غریب آدمی مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ابھی خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں جو ملک کا صورتحال ہے اس کے ساتھ اس میں کوئی ہے نہیں کنسرن ہے نہیں صرف یہ ہے کہ نہیں چھوڑوں گا اندر کروں گا باہر کروں گا این آر او دوں گا نہیں دوں گا صرف اس چیز میں لگے رہے تو اسی سلسلے میں ابھی تو ایک انتہا ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کا واقعہ ہوا اور جس طرح کیپٹن سردار اور مسز مریم بی بی کے دروازے کو توڑا گیا ایک عجیب سی ہے کہ ہم حیران ہیں کہ کون رول کر رہے ہیں کس کے گورنمنٹ ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا انصاف مل رہا ہے عدل مل رہا ہے اور کیا کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے جس طرح امریکہ کو اسامہ بن لادن مطلوب تھا میں تو کہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر وہی 6 بجے آنا اور اس طرح دروازے پہ توڑنا اور اندر جانا پھر اس کو آگے لے کے جانا انتہائی قابل مذمت ہے انتہائی قابل افسوس ہے صرف ہمارے لیے نہیں پوری پاکستان کے لیے جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں جو عادت کی بات کرتے ہیں جو اس ملک کو آگے لے کے جانا دیکھنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے مگر میں کہتا ہوں کہ یہ کب تک چلے گا اس کے کوئی حد ہوا کب تک چلے گا آگے کب تک جائے گا ہم اسے مایوس نہیں ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں اور یہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس کو جانے دیں گے اس پاکستان کو آزاد کر کے رہیں گے اور یا عدل ہوگا انصاف ہوگا عوام کی جو مینڈیٹ ہے اس کی وہی جس کو عوام دینا چاہتے ہیں ان کا آگے کیا آئے اور یا رول کرے کل جس طرح میں لاہور میں نیب کورٹ میں تھا شہباز شریف صاحب کہ اس نے ساری میں اس کا بھی بہت دیر سے جانتا ہوں کہ اس کی کمر کا درد کے 5 منٹ بیٹھتا ہے اور پھر زیادہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے تو تقریر اگر کرتا ہے بات کرتے ہیں تو 5 منٹ بیٹھ کر کرتے ہیں اور پھر 5 منٹ اٹھ کر کرتا ہے اس کے بعد پھر اٹھتا بیٹھتا ان حالات میں کینسر کا بھی مریض اس نے پاکستان کو کیا نہیں دیا اور پنجاب کو کیا نہیں دیا اور اس کو کبھی ایک چیز میں بند کر دیا اور ثبوت کچھ بھی نہیں اگر صاف پانی دوسرے کیسز کئی کیسز سامنے آئے اور سب میں اس کی بے گناہی بھی ثابت ہوئی تو میں کہتا ہوں اسی طرح لوگوں کو جو پاکستان کا اساس ہے پاکستان کے ایسٹ ہے یہ کسی انڈیویجول کے ساتھ نہیں ملک کے ساتھ زیادتی ہے اگر اس طرح لوگ آگے ہوتے اور ملک کے لیے کوئی کام کرتے تو پاکستان کو آگے لے کے جانا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ عمران کا ایجنڈا کیا ہے اس کا سوچ کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام کی نفرت پیدا ہو جائے یہ پاکستانیت سے میں تو یہ سوچ رہا ہوں جو لوگ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں اگر ان کا یہ حال ہو تو اس کا تو سوچ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ سارے متنفر ہو جائے کوئی اچھا کام نہ کرے مگر ہم اس سے مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ موجودہ حکومت انقلابی اقدامات کر رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 3 صوبوں میں بلوچستان خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اور الحمدللہ کسان مارکیٹ کھولے جا رہے ہیں گزشتہ سال بھی کھولے گئے تھے اور 3 دن بعد بند ہو گئے ابھی پھر کسان مارکیٹ کا اعلان کیا گیا ہے اسی طرح ہر ڈویژن کی سطح پر 2 سستا بازار تو کیا سمجھتے ہیں یہ سے یہ بھی ایک مذاق بن گئی ابھی جو بچے کھیلتے ہیں نا بچے آپس میں کہتے ہیں کہ عمران کی بات ہے کہ پکی بات کرو ابھی تو بچے کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلتے ہیں کہ یار بات پکی کرو
इमरान वाली बात तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इमरान को जिस चीज़ का नाम लेता है तो उसका वही मेरे ख्याल में ज़हन में ये होता है कि इसमें मज़ीद मुश्किलात आ जाए, इसमें मज़ीद महंगाई हो जाए, ये मज़ीद बाजार से, तो ये अगर उसने सस्ते पहले वाले सस्ते बाजार भी उसके सामने, उसके सारे वादे भी कौम के सामने, उसके झूठ भी सारे अवाम के सामने। और जब हम आपके इस हाई कोर्ट में आते हैं और सामने BRT को देखते हैं तो इससे ज़्यादा दलेर कौन हो सकते हैं, झूठ में, मुनाफिकत में, और इस तरह 25 अक्टूबर को तो अल्लाह करे दोबारा कोई आग न लग जाए, ये गिर न जाए, कोई और सानियान हो जाए। ये तो इस तरह मनसूबा बनाए, लोग मनसूबे बनाते हैं आवाम की रिलीफ के लिए, ये आवाम को मुश्किलात डालने के लिए बनाई गई है। तो उसको ये अपनी चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही। अपने लिए एक कानून और बकाया दूसरों के लिए अगर ख़ुद वही जाकर डी चौक में बैठ जाए और PDB पर भी हमला करे, पार्लियामेंट हाउस पर भी हमला करे और बिल 7 नाफरमानी भी करे और बिजली और गैस के बिल आकर खुद उसको माचिस लगाए, तो क्या वो गद्दार नहीं है? अभी तक वही उससे भाग रहे, उन मुकदमात का सामना ही नहीं किया। क्या इमरान खान से सबसे बड़ा चोर है कि हम कहते हैं कि वही फेक अकाउंट का फॉरेन फंडिंग का आप बताएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस मुल्क में चोर कौन है, गद्दार कौन है, इन अकाउंट्स में कहाँ से पैसे आए, किस किस मुल्क ने दिए और किस किस के लिए दिया। अभी हमें उसमें कोई शक ही नहीं है कि जहाँ से पैसे आए पाकिस्तान के खिलाफ आए, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए आए, वही पैसे जो है कश्मीर बेचने के लिए आए, दूसरे चीज़ों के लिए आए। तो उसकी अगर इतनी जुर्रत है, बड़े बड़े बातें करता है और मुक्के दिखाता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा और अपना दूसरा शक्ल दिखाऊँगा, आपकी सारी शक्लें लोगों ने देख लिया। इतनी है तो शक्ल तो वही जो लोग स्ट्राइक करते हैं, वही लेडी हेल्थ वर्कर है, टीचर्स है, दूसरे, उसको आप अपना शक्ल दिखाओ, आवाम को अपना शक्ल दिखाओ। हमें अभी आप क्या दूसरा शक्ल दिखाएंगे? तो मैं कहता हूँ कि जो कुछ मुल्क के साथ हुआ तो ये सारे पाकिस्तान के साथ हुआ, बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादती हुई और हमें तवक्को है कोर्ट से, अदालतों से कि उसमें उनका सबसे ज़्यादा रोल बनता है कि इसके इंसाफ पर मबनी फैसले करें और वही उनके जो जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसके खिलाफ हक पर फैसला दें। आप क्या समझते हैं आर्मी चीफ का नोटिस लेना और इंक्वायरी का हुक्म देना, क्या इससे आप मुतमईन हैं या मज़ीद कुछ चाहते हैं? नोटिस लेने से क्या